شیر افضل مروت صاحب نے صرف چند گھنٹے کے اندر معافی مانگ لی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک کھچڑی پکڑی ہے، اس کے بارے میں کچھ مزید اپڈیٹس ہیں۔ سازشوں میں یہ سازش سب سے خطرناک سازش ہے، اس بار حملہ اندرونی ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اب کچھ گلے شکوے ہوئے ہیں۔ جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ غزہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک موشن پریزنٹ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کر دی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک کھچڑی پکڑی ہے، اس کے بارے میں کچھ مزید اپڈیٹس ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب نے صرف چند گھنٹے کے اندر معافی مانگ لی۔ یہ معافی کیوں مانگی گئی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو اتحادی ہیں، یعنی کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا صاحب ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ اب کچھ گلے شکوے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا، اور سب سے امپورٹنٹ بات، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور 15 لاکھ سبسکرائبرز کی جانب جو ہے وہ اب ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے۔ کوشش ہوگی کہ آئندہ چند مہینوں کے اندر ہی جو ہے اس ٹارگٹ کو بھی اچیو کر لیا جائے۔ سب سے پہلی خبر جناب IMF کے حوالے سے، میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو خبر دی تھی کہ IMF نے کہا ہے کہ جی NFC ایوارڈ جو ہے اس کے فارمولے کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اور میں نے آپ کو اس کے اندر کہا تھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ ریزسٹنس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے گی، کیونکہ NFC کے ذریعے جو ہے ان کو سندھ کو اپنا بڑا اچھا شیئر مل جاتا ہے وہاں سے، تو وہ اس شیئر کو کم کرنا چاہیں گے، الاؤ کریں گے اس چیز کو نہیں، نوئنگ کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ان کے کندھوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ بڑا مشکل ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ جناب حکومتی ذرائع کی جانب سے IMF کو جو ہے وہ کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ جی NFC ایوارڈ کو تو نہیں چھیڑا جا سکتا، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، دس از ناٹ پاسبل۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ بھی یہی سمجھتی ہے، اس کی بھی سوچ یہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچ میں میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ صرف ابھی سے نہیں ہے، بلکہ ایون عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی جو ہے وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو اس کی جو ڈویژن ہے، اس کے جو فنڈز کی ڈویژن ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے، اور اس کا فارمولا جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے۔ تو خیر، لیکن موجودہ حکومت نے بھی بتایا جاتا ہے کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے IMF کو کہہ دیا کہ جی اس کو ہم ہاتھ فی الحال نہیں لگا سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ فگرز سامنے آئے ہیں، اور ملک میں رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں مہنگائی کی شرح میں اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اندر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو مہنگائی جو ہے وہ بھی اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 1.31% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پچھلے ہفتے میں بھی مہنگائی کی شرح میں 1.11% کا اضافہ ہوا تھا، اور پچھلے 3 ہفتوں سے جو ہے وہ مسلسل مہنگائی کے نمبرز جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو مانیٹری پالیسی اناؤنس ہونی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے، اس کے اندر شاید اس مرتبہ بھی جو ہے وہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں شاید اس کو کم نہ کیا جائے، جبکہ مارکیٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جناب ہو سکتا ہے اس مرتبہ انٹرسٹ ریٹس کم ہوں۔ اب دیکھیں کہ جب اس قسم کے نمبر سامنے آ رہے ہیں تو کیا اسٹیٹ بینک یہ کرنا چاہے گا یا نہیں۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس یا ٹویٹر، اس تک رسائی میں ملک بھر میں پڑنے والے خلل کو اب 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور ابھی تک لاکھوں صارفین جو ہیں وہ اس ایپ کو استعمال نہیں کر سکتے، اس پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کر سکتے۔ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے دن انٹرنیٹ کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا تھا، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بحالی سے متعلق عدالتوں کے احکامات کے باوجود عوام تک جو ہے وہ اس کی ایکسیس ممکن نہیں ہو سکی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ VPN کے ذریعے ہی ابھی تک ایکس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا ایک خبر رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ جناب کل رات کو وفاقی حکومت نے پٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پرائسز کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے۔ پٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ویسے اس سے پہلے چند تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کمی کر دی جائے، لیکن کوئی کمی نہیں کی گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں البتہ ₹1.77 کی کمی کر دی گئی ہے، تو ڈیزل کے لیے تھوڑا سا بہت ہی مائنیوٹ ایک ریلیف ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت جو ہے ویسے ہی برقرار رہی ہے، تو اگلے 15 دن تک جو ہے وہ پرائسز اب یہی رہیں گی۔ اچھا، اب آ جائیں جناب، یہ جو PTI کی کھچڑی چل رہی ہے پچھلے 2 دن سے، جب سے خاص طور پہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا سنی اتحاد کونسل کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آیا، اب اس کے بعد مختلف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے مختلف اس کے اوپر رائے دینا شروع کی۔
پنڈورا باکس کہاں سے کھلا بیسکلی؟ وہ تب کھلا جب شیر افضل مروت صاحب نے شاہ زیب خان زادہ کے شو کے اندر یہ کہا کہ جناب سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنا جو ہے وہ ہماری غلطی تھی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب ان کا یہ جو بیان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو ایک بیانیہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، الیکشن کمیشن نے یہ دیکھیں ہمارے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، یہ اس بیانیے کو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ویکن کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے اسے، کیونکہ جب آپ خود اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر کسی اور کا کوئی قصور نہیں، آپ کا فیصلہ ہی غلط تھا، آپ کی ٹائمنگ ہی غلط تھی، آپ کا یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہی غلط تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس تھا جو شیر افضل مروت نے کھول دیا۔ اب اس کے بعد حامد رضا صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، صاحبزادہ حامد رضا جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے دوست اپنے معاملات گھر میں ہی حل کریں تو بہتر ہے، اور سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ عمران خان نے کیا تھا، میری طرف سے کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی، انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو وہ کچھ ہے کہ اگر میں نے بھی ٹاک شوز میں بیٹھ کر کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ میری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور میں فضول کی میڈیا پبلسٹی کے لیے عمران خان کا برا نہیں سوچ سکتا، صرف اس لیے خاموش ہوں، ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں۔ اب یہ جو بات تھی نا، مطلب ایک تو دس از ڈائریکٹلی آئی مین یو کین کو ریلیٹ کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کو سنائی جا رہی ہے کہ جناب ٹاک شوز کے اندر جو ہے نا وہ پبلسٹی لینے کی خاطر جو ہے وہ اس قسم کی باتیں نہ کریں، اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور انہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اور یہ جو سب سے آخری لائن ہے کہ ہدایات لے کر پھوٹ مت ڈلوائیں، اب شیر افضل مروت کے اوپر اگر نام انہوں نے نہیں لیا، آئی ہیو ٹو گیو ہم دیٹ کہ نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن اگر پوری ٹویٹ ان کی طرف ڈائریکٹڈ لگ رہی ہے تو کیا یہ آخری لائن بھی انہی کے لیے تھی کہ جناب ہدایات لے کر جو ہے وہ پھوٹ مت ڈلوائیں؟ آئی ڈونٹ نو، اٹس فار یو ٹو ڈیسائڈ۔ اچھا، ایک اور ٹویٹ کا انہوں نے جواب دیا، میں وہ بھی ذرا شیئر کرنا چاہوں گا۔ دا راکی نامی ایک کوئی ٹویٹر کا صارف تھا، اس نے ٹویٹ کیا، اب بھی آپ نے ٹویٹ نہیں کرنی تھی، ایک نیا محاذ کھل جائے گا، پہلے ہی سب لڑنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، اس نے کہا، اس نے صاحبزادہ حامد رضا کو کہا کہ جناب آپ کو بھی ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، پہلے ہی یہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، اوپر سے آپ نے بھی ٹویٹ کر دیا۔ اس کو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں کرتا، مگر اب کچھ لوگ حد کراس کر رہے ہیں، اور اگر انہیں نہ روکا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ تو ناؤ یو کین سی ویئر اٹس گوئنگ۔ اس کے علاوہ ابرار حسین صاحب ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بھی بیسکلی ایک ٹویٹر کے صارف ہیں، انہوں نے کہا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہدایات لے کر بیانات دے رہے ہیں، وہی بات جو میں نے سب سے آخر میں ابھی کہا کہ لکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تو آپ نے ان کو دھمکی دے کر ان کی دل کی بات کر دی، وہ آپ کو مزید غصہ دلائیں گے تاکہ آپ کچھ ایسی باتیں شیئر کریں جس سے لوگوں میں پھوٹ پڑے، آپ سے صبر و تحمل کی امید رکھتے ہیں۔ تو صاحبزادہ حامد رضا نے اس کا بھی جواب دیا، انہوں نے کہا ہم نے ہر حال میں عمران خان سے وفا نبھائی ہے، ہم نے قربانیاں دی ہیں، کچھ لوگ عمران خان کے ساتھیوں کو بلا وجہ متنازع بنانے کی کوشش کر کے وفاداروں کو یہ اعزاز دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا۔ اس کے علاوہ سینیٹر علی ظفر، وہ کل رات کو شہزاد اقبال جو جیو کے اوپر پروگرام کرتے ہیں، اینکر پرسن، ان کے شو کے اندر وہ آئے، انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت درست کہہ رہے ہیں، مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت کا فیصلہ ہوا تھا جو آخری وقت میں تبدیل ہوا، جے یو آئی شیرانی نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرائی ہوئی تھی، کچھ لوگ اڈیالہ ملے اور سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تو انہوں نے مطلب بالکل وہی بات کی ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یعنی اگر I'm a bit confused کہ شیر افضل مروت اگر یہ سارا کچھ صحیح کہہ رہے ہیں تو شیر افضل مروت تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مجلس وحدت المسلمین میں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ جو ہے وہ غلط تھا، یہ ہماری غلطی تھی۔ تو ناؤ یو آلسو سے کہ ہاں یہ غلطی تھی، یعنی وہ آپ نے کہا کہ شیر افضل مروت صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کیس کس بات کا لڑ رہے تھے؟ آپ پشاور ہائی کورٹ میں کیس کس بات کا لڑ رہے تھے؟ سو آپ نے اتنی دیر جو پلیڈنگ کی وہاں پہ، مینٹلی یو آلویز تھاٹ کہ ہمارا غلط ڈیسیجن ہے، مطلب ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ ایک لائر ہونے کے ناطے یو ڈڈ ناٹ ایون بلیو ان دس، کیونکہ آج آپ یہ بات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہمارا یہ فیصلہ غلط تھا کہ ہم جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہم نے اتحاد کر لیا، یا اپنے لوگوں کو ان کے نام پہ ہم نے شفٹ کر دیا۔ اینڈ مین وائل آپ پشاور ہائی کورٹ میں جب یہ سارا کیس لڑ رہے تھے، کیونکہ علی ظفر صاحب نے وہاں پہ دلائل دیے، تو اس سارے عرصے کے دوران یو آلویز تھاٹ کہ نہیں ہم نے غلط کیا ہے، اینڈ یو ٹرائنگ ٹو پروو کہ نہیں کہ یہ کیس جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل کا بنتا ہے۔
میں یو کین جسٹ امیجن کہ وہ خود بھی ان کے اپنے دل میں یہ بلیف نہیں تھا کہ ہم جو یہ کیس کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو جب آپ کے اپنے دل میں جب نہیں تھا یا آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے تو وہ جو 5 ججز جن کو آپ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ تو خود کنونس نہیں تھے. تو جب آپ خود کنونس نہیں تھے آپ ان 5 ججز کو کس طرح کنونس کریں گے؟ اور الٹیمیٹلی وہی ہوا کہ انہوں نے متفقہ فیصلہ دیا آپ کے خلاف. اب علی ظفر صاحب جو ہیں وہ یہ کیس بھی ہار گئے بیکاز یو نیور بلیوڈ ان اٹ, اور ساتھ ہی ساتھ بلے کے حوالے سے جو کیس تھا جو سپریم کورٹ میں تھا وہ بھی ہار گئے. وہاں پہ بھی دلائل دے رہے تھے, وہ بھی ہار گئے. مے بی آئی ڈونٹ نو, شاید وہ وہاں پہ بھی ڈے ون سے بلیو نہیں کرتے تھے کہ بلے کا نشان ہمارا بنتا ہے کہ نہیں. آئی ڈونٹ نو, مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ, لیکن دس از اے سرپرائزنگ فیکٹ فار می. شیر افضل مروت صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا تھینک یو بیرسٹر علی ظفر, ان کا شکریہ ادا کیا. You stood by the truth and it vindicated me on my statement about the imbroglio. Irrespective of the consequences, I will always speak truth for the party so that we may avoid alike situations in the future. انہوں نے کا شکریہ ادا کیا کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ نے میری ہاں میں ہاں ملائی ہے اور میری بات کو سپورٹ کیا ہے. خیر, انتظار حسین پنچوتا صاحب, یہ ایک اور وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور رہنما بھی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا واردات یہ ہے کہ اس وقت ورکرز کو گمراہ کرنے کے لیے دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جیسے عمران خان اور پارٹی کے درمیان فیصلہ سازی میں ہم آہنگی نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ فیصلے جو جیسے بھی کیے جاتے نتائج یہی آنے تھے, کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے کی منظوری کہیں اور ہو چکی تھی. اب یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی کی لیڈرشپ کو لوگوں اور ورکرز کی نظروں میں گرایا جائے اور اکیلا کیا جائے. ورکرز اس پارٹی کی جان ہے تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس پارٹی کا جسم اور خون ہے. مشکل ترین حالات میں اپنے خاندانوں سے دور رہ کر لیڈرشپ نے پارٹی کو منظم رکھا ہے اور ہر ایک نے قربانیوں کی ایک لازوال داستان رقم کی ہے. متحد نے یہ سازش کوئی عام سازش نہیں, تحریک انصاف کے خلاف کی جانے والی سازشوں میں یہ سازش سب سے خطرناک سازش ہے. اس بار حملہ اندرونی ہے. تو نا یو کین امیجن کہ وہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اندر کھاتے سے ہی ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے آئی ڈونٹ نو, سارے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا لہٰذا تحریک انصاف کی جو غلطیاں بتائی جا رہی ہیں وہ غلطیاں ہیں یا نہیں ہیں, یہ بحث اس وقت اہم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو پابند سلاسل رکھا جانا اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی, خواتین پر ظلم و بربریت, تحریک انصاف پر لگایا گیا بین اور عمران خان سے ملاقاتوں پر لگائی جانے والی پابندی پر بات کی جائے. سب متحد رہیں اور پروپیگنڈا کا جواب اتحاد و یکجہتی سے دیں. تو انہوں نے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیا. ہی ایکسیپٹس کہ سازشیں ہو رہی ہیں, لیکن ہی آلسو ایکسیپٹس کہ یہ سازشیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے ہو رہی ہے. یہ بیرونی حملہ نہیں ہے, اندرونی حملہ ہے. اس کے علاوہ میں ابھی آ رہا ہوں کہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ معافی کس بات کے اوپر مانگی, میں اس کے اوپر بھی آ رہا ہوں. لیکن شیر افضل مروت صاحب کا ایک اور ٹویٹ, اور اس مرتبہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک فالوور کے حوالے سے ایک جو مطلب کافی بڑے ان کے کارکن ہیں ان کے بارے میں شیر افضل مروت صاحب نے ٹویٹ کیا. I want to inform all my opponents, including the duo of traitors Arsalan Baloch and his mentors and all others, that I am not impressed by your campaign against me. I want to see you doing it wildly and with more ambivalence. One of the Arsalan's mentor is extolling his position by claiming he was Senate candidate and that I got him dropped. He is not worth a peon job and he should jealously guard his current media position. I will give my opponents a patting and shabas if they could complete 10,000 posts target against me. I will review your performance a month after. تو انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے ہی جو ایک کارکن ہے ان کے بارے میں جو ہے یہ سارا کچھ لکھ دیا. انہوں نے کہا there is a campaign on media against me to the effect that in 2018 general elections I had secured only 200 or 300 votes, and in 2024 I received about 1,20,000 votes. Let me clear it to all that in 2018 I was denied PTI ticket and I withdrew in favor of Isaaq Khan Minakhel, PTI NA ticket holder, and Johar Khan PA ticket holder, and campaign for PTI candidates. Johar is now an elected MPA and you can verify these facts through Google. ایک انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. اس کے بعد اب آ جائیں اس معافی کے اوپر کہ شیر افضل مروت نے معافی کس بات پہ مانگی. انہوں نے, میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر شیئر کیا تھا, انہوں نے بیسکلی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے سوال ہوا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ مبشر لقمان سے آپ ملتے ہیں, اور مبشر لقمان صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں جو ہے بڑی سخت قسم کی زبان استعمال کی ہوئی ہے, تو آپ کی ان کے ساتھ تصویر ہے, آپ کیوں ملیں. اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں نے ایک انٹرویو دیا ہے ان کو, اور میں مبشر لقمان صاحب کے جو ہے کیسز بھی لڑتا رہا ہوں, میں ان کا لائر رہا ہوں, تو آپ ہمیں جو ہے نا ملنے سے کسی سے نہیں روک سکتے, اور آپ ہمارے باپ نہ بنیں. مطلب یہ اس طرح کا الفاظ جو ہے انہوں نے استعمال کیے. تو
عبید خان نامی ایک ٹویٹر صارف ہے, اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا سب باتیں ٹھیک ہے لیکن مروت صاحب کا کارکنان کے بارے میں آپ نے جو بولا وہ اچھی بات نہیں ہے. ہم بہت عزت کرتے ہیں آپ کی, آپ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اب اگر ہمیں ہی غلط کہیں, آپ اگر ہمیں ہی غلط کہیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی. تو شیر افضل مروت نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہارٹیسٹ اپالوجی ٹو پی ٹی آئی ورکرز اف دے فیلٹ offended بائی مائی اینی ریمارکس. تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے جو ہے وہ باقاعدہ معافی مانگ لی کہ جی میں نے اگر میرے ریمارکس کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا, انہوں نے کہا مائی لیڈر عمران خان has tasked me to hold a grand PTI جلسہ in اسلام آباد on the night of 23rd March at 10 PM. Are you going to join us in the March 23rd public gathering in اسلام آباد؟ تو جناب اسلام آباد میں 23 مارچ کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ایک جلسہ کرنا چاہ رہی ہے, اور اس کا ویسے اعلان تو پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن اب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور کہا ہے کہ جی لوگ جو ہیں وہ اس میں ضرور آئیں. اس کے علاوہ جیو نے ایک خبر رپورٹ کی, انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں. ترجمان پی ٹی آئی معظم بٹ نے مخصوص نشست نہ ملنے کی ذمہ داری پارٹی کے سینئر وکیل قاضی انور ایڈوکیٹ کے اوپر ڈال دی. قاضی انور ایڈوکیٹ جو تھے وہ بھی اس کیس کے اندر کونسل تھے, یہ جو مخصوص نشستوں والا تھا. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سارے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, تو اب انہوں نے ان لائر کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا ہے. ترجمان پی ٹی آئی معظم بٹ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے لیے ہمارے وکلا کا فارمولا ٹھیک نہیں تھا, ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہ ملے. تو باقی وکلا کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستیں نہ ملنے کا ذمہ دار قاضی انور اور مشال یوسف زئی کو میں ٹھہراتا ہوں. اچھا, یہ مشال یوسف زئی جو ہیں یہ وہی خاتون ہے جن کو آج سے چند ماہ پہلے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے ڈانٹ پڑی تھی, بڑی بری قسم کی ڈانٹ پڑی تھی. تو انہوں نے کہا جی میں ان کو بھی ٹھہراتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مشال یوسف زئی سب کی استاد بنی ہوئی ہیں, اس طرح کی کارگزاری سے اس طرح کے نتائج ہی آتے ہیں. خیال رہے کہ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دی تھی. تو یہ الزامات جو ہیں وہ جناب ایک دوسرے کے اوپر لگ رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف عالیہ حمزہ کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. قومی اسمبلی کی حلقہ ہے NA 118 لاہور سے, وہاں پہ حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف عالیہ حمزہ کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے اپنا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا, اور اس میں کہا ہے کہ جی درخواست گزار الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کر سکتی ہیں. درخواست گزار کے الزامات پر باقاعدہ تحقیقات شواہد ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے. عالیہ حمزہ نے حمزہ شہباز کو جتوانے کے لیے ریٹرننگ افسر پر دھاندلی کا الزام عائد کیا تھا, اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا تھا. اس کے علاوہ سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں. اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ولید اقبال صاحب انہوں نے لے لیے ہیں, فیصل وارڈا صاحب انہوں نے بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی لے لیے ہیں. مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر سعید الہی انہوں نے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے لیے جو ہے وہ کاغذات لیے ہیں. نون لیگ سے پرویز رشید صاحب جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوتے ہیں, ماضی میں بھی سینیٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون سے ناصر بٹ, یہ وہی ناصر بٹ ہیں جنہوں نے جج کے ساتھ جو ہے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی. اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب انہوں نے بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں. MQM سے فروغ نسیم, فرحان چشتی, شبیر قائم خانی, ہمایوں عثمان, ابو بکر صدیقی اور رؤف صدیقی انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ حاصل کر لیے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر چل رہی تھی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے غزہ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک موشن پریزنٹ کیا گیا تھا شازیہ مری پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ان کی جانب سے, تو جناب پاکستان تحریک انصاف نے اس کی مخالفت کر دی. اچھا, یہ ہاف کوکڈ سٹوری ہے, اس کی میں حقیقت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا. ہوا یہ کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی بھی یہاں پہ ریزولوشن یا موشن جب پیش ہوتا ہے نا, تو اگر وہ اپوزیشن بینچز کی جانب سے آیا ہے اور جب اس کے لیے ووٹنگ کروائی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ حکومتی بینچز جو ہے نا اس کی مخالفت کر دیتے ہیں. یہ ایک سڈن نیچرل ریئیکشن ہے. اور اسی طرح اگر حکومتی بینچز سے کچھ آئے تو اپوزیشن جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس کی مخالفت کر دیتی ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ شازیہ مری صاحبہ نے جو ہے وہ یہ موشن پیش کیا غزہ کے حوالے سے کہ جی غزہ کی بمباری جو ہے وہ بند ہونی چاہیے. تو سردار ریاض صادق صاحب نے جو ہے وہ سوال کیا کہ جی جو اس کے فیور میں وہ مطلب اعلان کریں, تو حکومتی بینچز نے سب نے جو ہے انہوں نے کہا جی ہم سپورٹ کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ لوگ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں
تو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے بینچز کے اپوزیشن کے بینچز پہ جو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں، یعنی کہ ہم مخالفت کرتے ہیں. اچھا وہ میرے خیال میں پتہ نہیں کسی عجیب سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے یا کیا سوئے ہوئے تھے، یا ان کو ککھ نہیں پتا کہ ایکچولی بات کیا ہو رہی ہے. یہی ہوتا ہے نا جب آپ بیسکلی اسمبلی میں نان سیریس بیٹھے ہوں اور خاص طور پہ نئے نئے نویلے چہرے جو ہیں وہ آپ نے لا کے بینچز کے اوپر بٹھائے ہوں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کس طرح چلتی ہے، یا انہوں نے کبھی ریزولوشنز پڑھے ہوں یا ڈرافٹ کیے ہوں. تو پارلیمنٹ کی کارروائی کس طرح ہوتی ہے، ہوش کے ناخن لے کے تھوڑا سا آنکھیں کھول کے کان کھول کے اگر بیٹھیں تو ان کو پتہ لگے کہ ایکچولی بات کیا ہو رہی ہے. ایم ہی منہ سے بول دیا انہوں نے نہیں. تو وہاں پہ عامر ڈوگر صاحب جو ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وہ بالکل فرنٹ بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک دم مڑ کے کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، اس پہ نہیں بولنا، اس پہ اس کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ یہ غزہ کے حوالے سے. تو اس کے بعد جو ایکچولی یہ جب موشن جو ہے یہ پاس ہوا تو متفقہ طور کے اوپر ہوا. تو ایکچوئل سٹوری یہ ہے کہ انیشلی چند لوگوں نے جو ہے وہ نہیں کہا تھا، لیکن بعد میں اوور آل جب اس غلطی کو ٹھیک کیا گیا تو پھر سب نے جو ہے وہ اس کو اپروو کیا. ایسی بات نہیں ہے. اور وہ جو شہزادے بیٹھے ہوئے تھے وہ کسی بے دھیانی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، جن کو ہوش و حواس ہی نہیں تھی کہ وہ بول کیا رہے ہیں. یہ ہے پوری کہانی، جو پوری کہانی آپ سننا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی جناب 2 اینکرز کے اوپر الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اسحاق ڈار صاحب جب میرے خلاف ٹی وی پر شوز کراتے تھے تو ڈاکٹر دانش سے کرواتے تھے، ہماری بہن غریدہ فاروقی سے کرواتے تھے، آرٹیکل لکھواتے تھے چھوٹے چھوٹے اخباروں میں. مرر نام کا کوئی اخبار ہے لندن سے، کچھ جرنلسٹ ان کے ساتھ ہوتے تھے مختلف چینلز پر، ان سے ٹویٹس کرواتے تھے تو میں ان کو جواب نہیں دیتا تھا، اگنور کر دیتا تھا. تو 2 اینکرز کے اوپر جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ الزام لگایا کہ ان سے ایکچولی پروگرامز جو ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب کرواتے تھے. یہ آئی ڈونٹ نو ویدر اس کے پاس اس چیز کا کوئی پروف ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.